یہ موقع ہے، یہ موقع ہے جدوں تک وہ گچی نہیں نا دوڑدا آ کے تے یہ بھی نال دساں پناہ منگدے ہاں نا موت دی، یا اللہ کرم فرمائی اس اذیت تو بچائی جدوں تو روح اسرائیل روح کھچدا ہے، وہ بڑی سکرات کا عالم جو ہے نا، جو روح نکل نہیں رہی ہوتی، وہ بڑا میرے کو آپ آتے ہیں دعا کرو. ہاں جنہاں پیچھے اسی مری پھرتے ہیں نا کہندے ہیں پیانے جی میں تے کی جی اے ٹیاں پتر، نہ جائز کا خیال، نہ ناجائز کا خیال، نہ حرام کا خیال، نہ حلال کا خیال، ان کے پیچھے کہ بس کہ پیانے بھی کہندے ہیں کہ انہاں دے واسطے کرنا چاہیے، لیکن جائز کا بھی خیال، ناجائز کا بھی خیال، حرام کا بھی خیال اور حلال کا بھی خیال. دین یہی کہتا ہے، دین کی یہی تعلیمات ہے. اور خانقاہ جدھر بیٹھ کے تن یہی نہ پتا چلے حرام کی ہے حلال کی ہے، جائز کیا ہے ناجائز کی ہے، ادھر اللہ نہیں ہے، اللہ ہے ہی ادھر جدھر تجھے ایک دم ایک چیز یاد آ جائے کہ کل مرنا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، وہ میرے سے راضی ہو، وہ میرے سے خوش ہو. میں نے اکثر و بیشتر اپنی روحانی اولاد کو کہا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، کسی مقام پر کھڑے تھے، چوک تھے، فرما رہے سن آ آ آ میں تیرا اللہ نہ راضی نامہ کرا دیا. کو بندہ کھروتا تکتا رہا کہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کسی کے ادھر پہنچ رہا ہے، کسی کے ادھر پہنچ رہا ہے، مصروفیت ہے. وہ لگے نا آؤ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا اپنا کام ہے نا. اور تسی بھی میں کیا نا کام کیتا کرو، اپنا کام اے بناؤ کہ لوگوں کی اس طرف بلاؤ. اے جو دو ٹکے جوڑ کے کہنا نا اس دن پتہ کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ اس دن اللہ کے حضور بندہ جب ادھر کھلوئے گا نا تو عرض کرے گا سونیا ایک دفعہ پھر بھیج دیں، تیرے نال وعدہ کر داں ہن زندگی پاکیزہ گزاراں گا، ہن زندگی اسے مقصد کی سامنے رکھ کے گزاراں گا جس مقصد کی خاطر میری پیدائش ہوئی. جنہاں دے اباؤ اجداد چلے گئے کدے آئے نا واپس؟ آئے کدے؟ گئے. جانے والا چلا جایا کرتا ہے، تو میں بھی چلے جانا ہے. پھر ادھر سے وقت یہ ہے واپس نہیں بھیجا جائے گا. پھر جنہ چیزاں پیچھے مردے ہیں نا، یہ اکٹھا کرنا وہ اکٹھا کر لوا تو اس کی پل دے ہیں. اللہ کریم پھر قرآن کریم میں فرماتا ہے اس دن بندہ کہے گا جو کچھ سی نا یا دنیا دے سارے خزانے بھی اکٹھے ہو جانا تیرے حضور پیش کر دیا کہ تو راضی ہو جا. اس دن ایسے بھی نہیں ہوگا. اس دن کیا ہوگا؟ جو میں اللہ والے کی بات کر رہا تھا، آوازاں دے رہے ہیں آؤ آؤ میرے کول، آؤ میرے کول، آؤ میرے کول، آؤ کھڑے چوک دے کہ میں تہاڈا راضی نامہ اس طرح کرا دیا، وہ تہاڈے نال راضی ہو جائے، تہانوں معاف کر دے. ایک بندہ تکدا رہا، لوگ اپنیاں اپنیاں کوئی موٹر سائیکل آتے، کوئی وڈی وڈیاں گڈیاں آتے، کوئی کس طرح لگے. وہ گیا تو انہوں نے کیا بزرگوں اس چوک وچ کھڑے اتنی دیر دے تسی تھکدے نہیں ہو، آوازاں دے ہی جاندے ہو، کوئی تکدا ہی نہیں، سارے اپنے اپنے مصروف ہیں. گل یہ کہ میں جدو انہاں کی کہنا نا آؤ اس کی طرف، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو پکڑتے صحیح ہاتھ، کوئی طرف تیری طرف رجوع کرے تے صحیح، کوئی تیری طرف تکے تے صحیح میری طرف رجوع کرنے واسطے، کوئی توبہ کرنے تے تیار تے ہوئے، او دیکھ رہا وہ راضی ہے، وہ نہیں کہہ رہا کہ تقسیم کر دیو پاکیزہ لوگوں کی تے گناہگاراں کی. وہ تک رہا ہے کہ کوئی آئے پکڑ میری طرف کر، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، معاف کر دیا گا. لیکن یہ سارے مصروف اور کچھ عرصے بعد انہوں نے قبرستان ہی دیکھا تو وہی کیفیت، وہی بزرگ کھڑے ادھر، آواز ہوئی آؤ میں اللہ نے راضی نامہ کرا دیا، آؤ اللہ نے راضی نامہ کرا دیا. بندہ وہی آ گیا کہنے لگا ایک ہی جناب، ادھر تے لوگ سن، ادھر تے کوئی ہے نہیں، ادھر کس کی کہہ رہے ہو؟ میری طرف توجہ جناب، ادھر کس کی کہہ رہے ہو؟ آپ فرمان لگے آج مسجد، وہ کہنے لگے ہن کی نہ کی
انہاں کیا اج ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں خدا دا واسطہ اس دا راضی نامہ کرا دیو. اج وہ نہیں منیا. پترا سنبھل جا, تیے سنبھل جا, خدا دا واسطہ ہوش دے ناخون لے. اج نہیں تے کل مر جانا ہے. مرن تو بعد موقع نہیں ملنا, ہن موقع ہے. گجرا والے والو تسی زیادہ ہی کوئی دنیا بہت باغن ہوندے جا رہے ہو. میری طرف توجہ کرے, ادھر دیکھے. او مولانا تو آج تسی دیرے کھڑے ہو میرے. اللہ ہو السلام علیکم. آمین آمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جناب قبلہ صاحب, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں وقت گزار رہا تھا کہ قبلہ صاحب تشریف لائے خطاب, لیکن میں نے ان سب کو کہا خدا دا واسطہ ہے ستے ہو جاگو. بہت خسارہ کر لیا, زندگی کے لمحات غنیمت ہے, اس میں میں نے آپ کے حوالے بھی کچھ دیے. تمامی دوست احباب بیٹھ جائیں, تمام دوست بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری سیدی. اب میں خطاب کے لیے تمامی دوست احباب خاموش ہو جائیں, بہنوں کی بھی آواز نہ آئے. قبلہ پیر طریقت, تمامی دوست احباب بیٹھ جائیں. جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, جو کھڑے ہیں بڑی مہربانی بیٹھ جائیں. اسٹیج والے بھی, بہنوں سے بھی گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے, خاموشی سے بیٹھیں. تو میں دعوت دینے سے پہلے ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں. العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے. میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام سے ذکر کے متعلق اس کا عنوان ہے حضور کی شان سننے کی خاطر, حضور علیہ السلام کا مقام سننے کی خاطر آپ سب یہاں جمع ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کریم نے قرآن کریم میں اگر قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جہاں بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا نہایت اہتمام اور احترام کے ساتھ فرمایا. حضور علیہ السلام کا رب ہونے کے باوجود, حضور علیہ السلام کا خالق ہو کر بھی, حضور علیہ السلام کو سب کچھ دینے والا ہو کر بھی, جب بھی اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو نہایت اہتمام اور احترام کے ساتھ فرمایا. حالانکہ وہ حضور علیہ السلام کا رب ہے, وہ جس طرح چاہے حضور علیہ السلام کو بلا سکتا ہے, جس طرح چاہے حضور علیہ السلام سے کلام فرما سکتا ہے. لیکن اللہ کریم نے پورے قرآن میں جہاں بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا
اعلیٰ سے اعلیٰ القاب کے ساتھ، نہایت اہتمام اور نہایت احترام کے ساتھ فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے 26 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، 26 انبیاء کا ذکر فرمایا، رسولوں کا ذکر فرمایا، نبیوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے ساتھ اپنے کلام کا بھی ذکر فرمایا۔ اگر قرآن کریم کو پڑھا جائے، اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، اور جتنوں کے ساتھ بھی اپنے کلام کا ذکر فرمایا، اللہ کریم نے ان کو ان کے نام سے مخاطب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا تو یا آدم کہہ کے مخاطب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو یا موسیٰ کہہ کے مخاطب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو ان کو ان کے نام سے مخاطب کیا۔ جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ کریم نے ان کو ان کے نام سے مخاطب فرما کے کلام فرمایا، لیکن اللہ کریم نے نہایت اہتمام کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کا تو قرآن میں ذکر فرمایا، لیکن پورے قرآن میں اللہ کریم نے کہیں ہمارے آقا علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا۔ کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یاسین فرمایا، کبھی طٰہٰ فرمایا۔ پورے قرآن میں اللہ کریم نے ہمارے آقا کو کبھی نام لے کے نہیں بلایا، اعلیٰ سے اعلیٰ القاب کا انتخاب فرمایا، اور پھر نہایت اہتمام اور نہایت احترام کے ساتھ اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو اعلیٰ سے اعلیٰ القاب سے مخاطب فرما کے بلایا۔ مفسرین کہتے ہیں نام سے نہ بلانے کی، القاب سے بلانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا اگر کسی کو حد درجے کی تعظیم دینی ہونا تو اسے نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے، یعنی اب بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلاتا ہے، مرید اپنے شیخ کو نام سے نہیں القاب سے بلاتا ہے، اس شاگرد اپنے استاد کو نام سے نہیں بلاتا بلکہ القاب سے بلاتا ہے، یا کسی کو حد درجے کی تعظیم دینی ہو تو اسے نام کے بجائے القاب سے بلایا جاتا ہے، یا کسی کو حد درجے کی محبت دینی ہونا، انتہا درجے کی محبت دینی ہو تو پھر اس سے نام کے ساتھ نہیں بلکہ محبت بھرے القاب سے بلایا جاتا ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ کا رب ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ کو سب کچھ دینے والا ہے، حالانکہ رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کے باوجود اللہ کریم نے حضور کو نام سے نہ بلایا، القاب سے بلایا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہا ہے کہ بھری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قابل احترام اور کوئی نہیں ہے، اور بھری کائنات میں حضور علیہ السلام سے زیادہ قابل محبت بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی قابل احترام ذات ہے تو وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور بھری کائنات میں اگر سب سے زیادہ قابل محبت بھی کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اگر احترام کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ قابل احترام انبیاء کے امام حضور علیہ السلام ہیں، اور اگر محبت کرنی ہے تو جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اگر محبت بھی کرنی ہے تو حضور علیہ السلام سے زیادہ اور کوئی قابل محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب اللہ خود سکھاتا ہے، جس کے آداب اللہ کریم خود قرآن کریم میں سکھاتا ہے، اور اس بارگاہ کے معاملے میں، اس بارگاہ کے ادب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خود امت کی رہنمائی فرماتا ہے، خود اپنی مخلوق کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جب پہلے انبیاء کے خلاف کسی نے بات کی نا، پہلے انبیاء علیہ السلام کے خلاف بھی باتیں ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے کسی کا جواب نہیں دیا، یا انہوں نے خود دیا یا کسی شاہد نے دیا، کسی بے جان پتھر نے جواب دے دیا، ایسا بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا، جب میرے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، اگر کسی نے میرے آقا علیہ السلام کے خلاف بات کی وہیں میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ ابو لہب نے جب معاذ اللہ اپنی طرف سے بکواس کی تھی، اللہ کریم نے قرآن میں جواب دیا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ٹوٹ گئے تیرے ہاتھ۔ جب حضور علیہ السلام کی باری آئی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہیں میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، کچھ وقت گزر گیا وہی نہیں آ رہی۔ جو حضور علیہ السلام کے مخالف تھے انہوں نے بالخصوص منافقین نے، کفار نے یہ باتیں شروع کر دی، کہا ان کا خدا ان سے معاذ اللہ ناراض ہو چکا ہے، معاذ اللہ ان کا خدا ان کو چھوڑ چکا ہے۔ انہوں نے جب یہ بات شروع کر دی نا کہ
کہ ان کا رب ان کو چھوڑ چکا ہے، اتنے عرصے سے وہی نہیں آئی، وہی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جب یہ بات ان لوگوں کی زیادہ بڑھنا شروع کی نا، اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں جواب عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ، میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ بعض حضرات نے یوں بھی کہا، اس کا یوں بھی ترجمہ کیا واللیل اذا سجا، ہمیں آپ کی زلفوں کی قسم ہے جب وہ بکھر کے آپ کے چہرے انور پہ آیا کرتی ہیں۔ والضحیٰ، مجھے آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی زلفوں کی قسم۔ پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اس کا ترجمہ میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، لیکن اللہ کریم چاہتا تو آغاز یہیں سے فرما لیتا، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اگر یہاں سے بھی بات شروع ہوتی تو جواب تو مکمل تھا، جواب تو ان لوگوں کو مل گیا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، لیکن آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ لیکن اللہ کریم نے پہلے فرمایا والضحیٰ، میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کی زلفوں کی قسم۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں اس معاملے میں حضور کے ہی چہرے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، حضور کی ہی زلفوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کریم بتا رہا ہے کہ وہ رب جو کبھی آپ کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی آپ کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی وقیل ہی کہہ کے آپ کے قول کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی لعمرک کہہ کے آپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کے آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں والعصر کہہ کے آپ کے زمانے کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں جو ہے آپ کی سواری کا جب دوڑتی ہے، جب وہ ہانپتی ہے تو اس کے ہانپنے کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں قرآن میں آپ کی سواری کے پیروں سے اڑنے والی دھول کی قسم اٹھاتا ہے، جب آپ معراج پہ آئیں تو آپ کے آنے کی قسم اٹھاتا ہے، آپ جائیں تو آپ کے جانے کی قسم اٹھاتا ہے۔ وہ رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کہا کہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ چھوڑ دیا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا میرے حبیب علیہ السلام، ہم تو ہر لمحہ آپ کا مقام و مرتبے میں اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ہر لمحہ آپ کے مقام و مرتبے میں اضافہ کرتے جائیں گے، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، ہر اعتبار سے آپ کا آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے پہلے والے لمحے سے بہتر اور بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے حبیب علیہ السلام ہم تو ہر لمحہ آپ کے مقام اور مرتبے میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی حبیب علیہ السلام کی بڑی اعلیٰ ترین شان ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑ دیا، اللہ کریم نے کہا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہم تو ہر لمحے آپ کے مقام کو بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کریم نے مقام مصطفیٰ کا کیا مقام ذکر فرمایا، کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر ڈالیں گے۔ یہاں سے مقام مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے نا، میں اپنے حبیب کو راضی کروں گا، ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا کہتی ہے یا اللہ ہم تجھے راضی کریں گے، اللہ کہتا ہے میں فرماتا ہوں میرے حبیب میں آپ کو راضی کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا، یہ رتبہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے گا، ویسے دنیا کا ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا آداب سکھاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے آداب سکھا رہا ہو، ہمیشہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے آداب سکھاتا ہے۔ یہ واحد دربار میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے کہ سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق اللہ خود ہمارے آقا علیہ السلام کے آداب سکھاتا ہے۔ اللہ کریم خود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اپنی مخلوق کو سکھاتا ہے. اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بھی بلند ہو جائے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا. حضور علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اگر ایسے کیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال کو غرق کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. اللہ کریم خود حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے. اللہ کریم کو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب پر خود اتنی غیرت ہے کہ اگر آواز بھی اونچی ہو رہی ہو تو اللہ کریم قرآن نازل فرماتا ہے کہ خبردار میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اگر آواز بھی بلند ہو گئی یا حضور علیہ السلام کو اس طرح بلا لیا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تمام اعمال کو غرق کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. اللہ کریم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھا رہا ہے. اچھا، یہ جب نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سماعت کچھ کمزور تھی، یہ اونچا سنا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے جس کی سماعت کمزور ہوتی ہے، جو اونچا سنتے ہیں، عمومی طور پہ ان کا اونچا بولنے کی بھی عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سنتا اونچے ہیں، وہ اونچا بولنے کی عادت رکھتے ہیں. تو ان کی کیونکہ سماعت کمزور تھی تو وہ ذرا بلند آواز میں بات کیا کرتے تھے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی نا، حضرت ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے کہ میری تو اب آواز ہی اونچی ہے، میں کوئی جان بوجھ کے تو آواز بلند نہیں کرتا، میری آواز فطری طور پہ اونچی ہے، تو سماعت کی وجہ سے میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں. کہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز میں تو میری آواز کبھی اونچی نہیں ہو گئی کہ بارگاہ رسالت کا ادب جو ہے میں اس کو اس طرح نہیں کر سکا. حضرت ثابت بن قیس زاروں قطار رو رہے ہیں، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے. جب حضور سے عرض کی گئی نا، حضور علیہ السلام نے ثابت بن قیس کو بلایا، کیونکہ وہ تو ان کی فطری طور پہ آواز بلند تھی. اس ادب مصطفیٰ میں احتیاط پر حضرت ثابت بن قیس سے حضور نے فرمایا کہ ثابت، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں؟ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اس طرح رکھتا ہے، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب، یہ کوئی چھوٹی بارگاہ نہیں ہے. افضل البشر بعد انبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا نازل ہونے کے بعد منہ میں کنکری رکھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے کہ کہیں غیر ارادی طور پہ بھی آواز بارگاہ رسالت میں بلند نہ ہو جائے. آج بھی جب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آج بھی جب ہم حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے آداب کو ملحوظ رکھیں. یہ یاد رکھیں کہ ہم کس بارگاہ اقدس کی بات کر رہے ہیں. اللہ خود حضور علیہ السلام کے آداب سکھا رہا ہے. جب منافقین حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور جب وہ جاسوس بن کے ان کے لوگ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، جب حضور علیہ السلام کچھ فرماتے تھے نا تو صحابہ دوبارہ پوچھنے کے لیے عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرمائیے. لیکن جو بیچ میں بیٹھنے والے لوگ تھے وہ اس کو کھینچ کر رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب بڑا غلط نکلتا تھا. وہ گستاخی کی نیت سے اس لفظ کو کھینچ کر کہا کرتے تھے. اللہ کریم نے جب یہ بھی دیکھا، اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا اس بات پر بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں رائنا مت کہنا، بلکہ اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے تو کہنا انظرنا یا رسول اللہ، وقول انظرنا، کہنا انظرنا یا رسول اللہ. اب یہاں پر سوال مفسرین نے یہ رکھا ہے کہ اللہ کریم نے غلط لوگوں کو غلط لفظ استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور صحیح لوگوں کو صحیح لفظ کے استعمال سے منع کیا. حالانکہ صحابہ تو حضور علیہ السلام کا جو ادب کرتے ہیں وہ آج کوئی کر نہیں سکتا. آج امت تک جو ادب رسالت کا درس پہنچا ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. جو ادب صحابہ نے حضور علیہ السلام کا کیا وہ کوئی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن مفسرین کہتے ہیں اللہ کریم نے غلط لفظ سے منع نہیں کیا، اللہ کریم نے صحیح لوگوں کو صحیح لفظ سے منع کیا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کریم بارگاہ مصطفیٰ کے آداب اور اس دربار کی امپورٹنس کو بیان فرما رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے
کہ جس لفظ کے مطلب بھی دو نکل رہے ہو نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا جس لفظ کے مطلب بھی دو نکل رہے ہوں۔ حالانکہ میں نے بیان کیا کہ صحابہ کا جو ادب رسالت تھا اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آج امت کو جو ادب رسالت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا ہے وہ انہی صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اللہ کریم صحیح لوگوں کو صحیح لفظ سے منع فرما رہا ہے، اور اس دربار کی امپورٹنس یوں بیان فرما رہا ہے کہ جس لفظ کے مطلب بھی دو نکلتے ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اور پھر آداب بھی سکھاتا ہے کہ اگر پوچھنا ہو تو کہنا انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ کرم فرمائیے۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں بڑے بڑے دربار بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، وقت گزرا تو بادشاہ بھی گزر گیا، بادشاہ گزر گیا تو اس کی بادشاہی ختم، بڑے بڑے دربار گزرے ہیں، لیکن ان درباروں کے احترام کے قوانین جو ہے وہ بادشاہ خود بناتے رہے۔ نیا بادشاہ آیا تو نیا قانون، نیا سکہ، نیا حکم، نیا سب کچھ اس کے ساتھ واپس چلا جاتا تھا جب وہ بادشاہ جاتا تھا۔ لیکن اس کائنات میں ایک بادشاہ ایسا بھی آیا ہے، ایک بادشاہ اس کائنات میں ایسا بھی ہے جس کے آداب کے قانون اس نے خود نہیں بنائے، جس کے آداب کے قانون اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک بادشاہ ایسا بھی آیا ہے کہ فرشتے اس کے گھر میں بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے۔ ایک دربار ایسا بھی ہے کہ انسان تو انسان ہے، جنات کیا اور فرشتے کیا دروازے پہ سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی لمحہ اس کی اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا، کوئی لمحہ اس بادشاہ کے اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا۔ ایک اشارہ کرے تو بارش برسنے لگ پڑتی ہے، ایک ابرو کا اشارہ کرے تو بادل چڑھ جاتے ہیں، ایک ابرو کا اشارہ کر کے جہنمی کو جنتی بنا سکتے ہیں، ایک آواز لگا کے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، بڑی کائنات میں اگر کوئی ایسا بادشاہ ہے تو وہ فقط تمہارے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے قوانین کو اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر درجے کی تعظیم و تکریم کرو۔ اللہ اکبر۔ اس میں آپ کے آگے مفسرین کی دو اعلیٰ پائے کے ہمارے اغابر کی بڑی خوبصورت بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کریم نے فرمایا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حد درجہ تعظیم کرو، حد درجہ احترام کرو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہاں پر امام مبرد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ادب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور حضور کی شان بیان کرتے ہوئے، حضور کی تعظیم کرتے ہوئے مبالغہ کرو۔ اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں یا حضور کی شان بیان کرنے میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی مخالف آ گئی نا۔ حضرت امام مبرد کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ کرو، اس آیت کا حکم ہے یہ ہے کہ مبالغہ کرو حضور کی تعظیم میں، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں حضور کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے ہمارے اکابر نے کہا کہ دونوں کی بات ٹھیک ہے۔ اب کہا بھئی دونوں کی بات ٹھیک کیسے ہے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی بات کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، یہ بھی ہمارے اکابرین میں سے ہے، اور یہ بھی صحیح العقیدہ امام ہے، اور امام مبرد کی بات کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ حضرت شاہ عبد الحق سے بھی پہلے کے ہیں اور وہ بھی صحیح العقیدہ امام ہیں۔ لیکن محدثین کہہ رہے ہیں اور مفسرین کے دونوں نے ٹھیک کہا، حضرت شاہ عبد الحق نے بھی ٹھیک کہا کہ مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، اور امام مبرد نے بھی ٹھیک کہا کہ مبالغہ کرنا یہاں سے حکم ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آسان ترین کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے حضرت شاہ عبد الحق کی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الحق نے کہا کہ مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیونکہ مبالغہ کا معنی ہے حد سے آگے بڑھنا۔ کہا عظمت رسالت کی اللہ نے حد تخلیق ہی نہیں کی، کہا جس کی تخلیق ہی نہیں کی اس سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ سمجھ آئی؟ کہا کہ یہ وہ سمندر ہے، عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامی دنگ حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ کہا کہ عظمت رسالت کی، عظمت رسول کی اللہ تعالیٰ نے کوئی حد تخلیق ہی نہیں کی۔ اللہ کریم نے جس چیز کی تخلیق ہی نہیں کی اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟
کہا اس لیے حضور کی تعظیم کرتے ہوئے حد مبالغہ کیا ہی نہیں جا سکتا، حضور کی شانیں بیان کرتے ہوئے مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی شانوں کی حد ہی نہیں، جس کی حد نہیں اس سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ امام مبرد نے کہا ہے مبالغے کا ایک معنی اور ہے، مبالغے کا ایک معنی یہ ہے زور لگا کے بیان کرنا، بڑھ چڑھ کے بیان کرنا۔ زور لگانے سے مراد چیخنا چنگاڑنا ہی نہیں ہے، زور لگانے سے مراد یہ ہے بڑھ چڑھ کے بیان کرنا، حبیب خدا کی بات کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنا، رسول اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنا، رسول اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنا، رسول اللہ کی شان کی بات آئے تو دامن چرا کے آگے نہیں بڑھ جانا، بلکہ جان لگا کے سیلا تان کے بڑھ چڑھ کے رسول اللہ کی شان کو بیان کرنا ہے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ بھئی بات جتنی ہے اتنی بیان کریں گے نا، حدیث میں مبالغہ تو نہیں کر سکتے، جتنی حدیث میں شان ہے ہم نے وہی بیان کرنی ہے، اپنی طرف سے تو کچھ شامل نہیں کر سکتے، تو اب یہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بڑھ چڑھ کے بیان کرنا کیا ہے؟ یہ زور لگا کے بیان کرنا، اگر اس سے مراد چلانا نہیں ہے، بعض حضرات شاید صرف چلانا مراد لے لیتے ہیں اس سے، اگر صرف اس سے شور کرنا مراد نہیں ہے، اگر اس سے شور کرنا مراد نہیں ہے تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی شان بیان ہوئی ہے وہی بیان کریں گے نا، اپنی طرف سے تو اگر کچھ ڈال دیا تو وہ تو حدیث میں اضافت ہو جائے گی، اپنی طرف سے تو بیچ میں باتیں نہیں ڈال سکتے، جو لکھا ہے جو محدثین نے نقل کیا اسی کو بیان کریں گے۔ حضرت امام مبرد نے کیا خوبصورتی سے اس کا جواب سمجھایا ہے۔ حضرت امام مبرد نے کہا بڑھ چڑھ کے بیان کرنا ہے، کہا حضور بڑھ چڑھ کے بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کہا بخاری کی حدیث سنو۔ آپ نے بولا کہ حضرت جابر راوی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے کہ ہم ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک جام لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرما دیجئے، پانی عطا فرما دیجئے، پانی نہیں ہے پانی عطا فرما دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور اس پانی کے مشکیزے میں ڈال دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جام جو تھا وہ مشکیزہ جو تھا وہ پانی سے بھر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیا، ہمارے جانور بھی سراب ہو گئے، ہم نے وضو بھی کر لیا، برکت کے لیے ایک گھونٹ ہی نہیں پیا بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ ہم سیر ہو گئے، سیر ہو کے ہم نے وہ پانی پیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ تمام سیر ہو کے پانی پی لیا، وضو بھی کر لیا، ہمارے جانور بھی سراب ہو گئے لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ کسی نے پوچھا جابر تم تھے کتنے؟ ایک جام سے تم سب نے پانی پی لیا، وضو بھی کر لیا، تمہارے جانور تک سیراب ہو گئے، تم لوگ تھے کتنے؟ صحابہ تھے 1500۔ سیدھا جواب یہ بنتا تھا کہ ہم 1500 تھے۔ کیا جواب بنتا تھا؟ ہم 1500 تھے۔ آپ بتائیے اگر حضرت جابر یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم 1500 صحابہ تھے تو کیا معجزے میں کمی آ رہی تھی؟ ایک جام سے 1500 نے پانی پیا، ایک جام سے 1500 نے وضو کیا، ایک جو تھا برتن اس سے 1500 نے پانی بھی پی لیا، 1500 نے وضو بھی کر لیا، جانور بھی سیراب ہو گئے، کیا اس میں معجزے میں کمی آ رہی تھی؟ لیکن امام مبرد کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے مبالغہ کرو، بڑھ چڑھ کا بیان کرو۔ حضرت جابر نے کہا ارے کیا بات کرتے ہو، یہ ہے وہ مبالغہ جس کا حکم ہے زور لگا کے بیان کرنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ارے کیا بات کرتے ہو، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے بڑھ چڑھ کا بیان کرنا، یہ ہے مبالغہ جس کا حضرت امام مبارک حکم دے رہے ہیں کہ ارے کیا بات کرتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ہم 1500 تھے، کہا کیا بات کرتے ہو، ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ کافی تھا، ہم تو صرف 1500 تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ مبالغہ کرنا جس کا اللہ کریم حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے تو مبالغہ کرنا ہے، مبالغہ کرنا ہے، یہ ہے وہ مبالغہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب مکہ شریف گئے حدیبیہ کے مقام سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مکہ میں جا کے ڈائیلاگ کر کے آؤ۔ کیا حضور نے منع فرمایا تھا کہ طواف نہیں کرنا؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے تعظیم مصطفیٰ میں مبالغہ کرو،
حضور نے منع نہیں فرمایا کہ طواف نہیں کرنا، اور قانون بھی یہ ہے جب آپ نے احرام پہنا ہو مکہ پہنچ جائیں کعبے کے سامنے تو اس وقت عمرہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے احرام پہنا ہے، مکہ جاتے ہیں، جا کے ڈائیلاگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس دفعہ حضور کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کو اگر طواف کرنا ہے تو کعبہ سامنے ہے کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور کو روکتے ہو اور مجھے آنے کی اجازت دیتے ہو، اگر حضور طواف نہیں کریں گے تو سن لو عثمان طواف نہیں کرے گا۔ صرف یہ نہیں، اللہ نے فرمایا تعظیم مصطفیٰ میں مبالغہ کرو۔ آپ جانتے ہیں روایات میں موجود ہے جب حضرت عثمان غنی مکہ گئے نا، یوں چادر لے کے منہ پہ پھر رہے ہیں، یوں چادر لی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہے جس سے میں نے بات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا عثمان یہ چادر کیوں رہ رکھی ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں میری نظر بھی کعبے پہ تب تک نہ پڑے جب تک رسول اللہ کعبے کو نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چادر لے رکھی ہے کہ کہیں نظر بھی کعبے پہ نہ پڑ جائے کہ جب تک رسول اللہ کعبے کو نہیں دیکھ لیتے۔ یہ ہے وہ جس مبالغے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو، پاک ہو دنیا سے، کٹ جاؤ غیر کے تصور سے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، پوری بات بیان کا وقت نہیں ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ایک تب جب انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، اور ایک اور بھی بخاری میں ہی موجود ہے کہ حضور اپنے محل کا پردہ ہٹاتے ہیں، صدیق اکبر دوران نماز کعبے سے رخ ہٹا کے حضور کی طرف کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ابو بکر شریعت میں تو یہ نہیں ہے، شریعت میں تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو رخ کعبے کی طرف ہونا ہے، تصور بھی اور نہیں ہونا، اللہ کی تصور ہونا ہے، رخ کعبے کی طرف ہونا ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ نماز کا دوران تو کسی کا استقبال نہیں کیا جاتا، اور کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ جب رسول اللہ آ جائے تو نماز چھوڑ کے رخ کی طرف کرنا ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کا جواب یہی ہوگا، پتہ نہیں ہے اللہ نے کہا ہے ادب رسول میں مبالغہ کرنا ہے، یہ ہے وہ مبالغہ جس میں امام مبرد کر رہے ہیں جب ادب رسول کی بات آ جائے تو کوئی حد نہیں ہے، حدوں کو پار کر کے ادب رسول کرنا۔ اللہ اکبر، بخاری میں موجود ہے جب عروہ بن مسعود معائنہ کر کے واپس جاتے ہیں، کفار مکہ نے بھیجا تھا ڈائیلاگ کے لیے اور معائنے کے لیے، واپس جا کے کہتے ہیں کہ جو بات ہوئی وہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں میں ایک بات کہوں، کہا بتاؤ، کہا بھول جاؤ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا، تم ناتخواں بن کے آ گئے، کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے؟ فوج ہماری زیادہ، جنگی سامان ہمارا زیادہ، اقتدار میں ہم ہیں، اس وقت ظاہری طور پہ دنیاوی وسائل میں طاقت ہماری ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسا بھی کیا دیکھ کے آئے ہو؟ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے دیکھا، جتنے میں نے بڑے بڑے دربار بھی دیکھے ہیں، یہ عروہ بن مسعود وہ تھا جو سفیر بن کے بڑے بڑے درباروں میں جا چکا تھا، کہا میں نے کیسر و کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو غلام رسول اللہ کے اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں نا، میں نے کسی بادشاہ کے پاس ایسے غلام نہیں دیکھے۔ انہوں نے پوچھا عروہ بن مسعود ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو کیا نا تو صحابہ حضور کے وضو کا پانی لے لے کے لیے ایسے دوڑے جیسے کوئی خزانے لٹا رہا ہے۔ صحابہ نے حضور کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، کوئی لے کے پی رہا ہے، کوئی چہرے سے مل رہا ہے، کوئی سینے سے مل رہا ہے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ کہا کہ جس کو حضور کے وضو کا پانی نہیں ملا نا، وہ اس صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر رہا ہے جس کو حضور کے وضو کا پانی ملا۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر میں نے دیکھا، یار یہ حدیث سننا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، یہ عقیدت تمہیں سنیوں کے علاوہ کہیں نظر آتی ہے؟ یہ عقیدت اگر تمہیں نظر آئے گی، یہ محبت اگر تمہیں نظر آئے گی، یہ وارفتگی اگر تمہیں نظر آئے گی تو بس اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضور کا منہ مبارک کٹ رہے ہیں، صحابہ ایک بھی بال زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، کوئی لے کے دستار میں سی رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے میں مر جاؤں تو اس کو میری قبر میں میرے ساتھ دفنا دینا۔ کہا پھر میں نے دیکھا حضور اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں، حضور نے اپنا لعاب دہن پھینکنے کا ارادہ کیا،
کہا زمین حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، کاش یہ مجھ میں گر جاتا۔ صحابہ نے زمین پہ نہ گرنے دیا بلکہ لے کے حضور کا لعاب کو چاٹ کے چہروں پہ بن لیا۔ کہا یاد رکھنا ایسے غلام کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ایسے غلام ہونا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا تھا حضور کا تھوک پیو؟ کیا اللہ نے فرمایا تھا کہ حضور کا وضو کا پانی پیو؟ کیا اللہ نے فرمایا تھا براہ راست کے حضور کے بالوں کو دستاروں میں سی لینا خالد بن ولید؟ نہیں، جواب یہی ہے، اللہ نے فرمایا ادب رسول میں مبالغہ کرو، بڑھ چڑھ کے میرے حبیب کی تعظیم کرو، بڑھ چڑھ کے میرے حبیب علیہ السلام کا ادب کرو۔ یہ ہے وہ مبالغہ جس کا امام مبرد فرما رہے ہیں، جس کی طرف امام مبرد حکم فرما رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا چچا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے عباس آپ بڑے ہو یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ اب مقام کے بارے میں تو سوال نہیں ہے نا، عمر کے بارے میں سوال ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس بارگاہ میں ادب میں مبالغہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا لباس بشریت کے ساتھ، بڑے سب سے رسول اللہ ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب میں وہ مبالغہ ہے جس کا صحابہ نے حکم دیا ہے، جس کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے اور صحابہ نے جو کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ادب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جس کا اللہ کریم حکم فرما رہا ہے۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کی سواری گزرتی ہے، ایک منافق کھڑا ہے، منہ پہ کپڑا رکھتا ہے، کہتا ہے مجھے سواری کی بو تکلیف دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں اپنی بکواس بند کرو، تم کہتے ہو حضور کی سواری سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کی سواری کا پیشاب تم سے بہتر ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ادب رسالت کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا تم کہتے ہو حضور کی سواری سے تمہیں تکلیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا پیشاب بھی تم سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں حکم فرما رہا ہے جب میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی بات آئے نا تو اس میں ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ آج بھی جب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آج بھی جب ہم ایسی مجالس میں آتے ہیں جن میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جن میں حضور علیہ السلام سے محبت کا ہم نے اظہار کرنا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کے ذکر میں، حضور علیہ السلام کے معاملے میں ہر اعتبار سے ادب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو اس دربار میں جتنا جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ مومن ان سے کیا ملا، اللہ اس کو مل گیا، کافر ان سے کیا پھیرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کا ادب صحیح معنوں میں کرو۔ آخری میری بات جو ایک لمحے میں ہوگی، چند لمحات میں ہوگی، وہ یہی ہے، یاد رکھیے گا ادب صرف یہ نہیں ہے ادب کہ ظاہری طور پہ جسم کو جھکا لینا، الفاظ کے ذریعے ادب کا اظہار کر دینا، یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ لیکن آپ بتائیے اگر ہمارے شیخ اس محفل میں آئیں، کوئی ہمارے شیخ کے پاؤں دبانا شروع کر دے، پھر اپنی دستار اتار کے ہمارے شیخ کے قدموں میں رکھ دے، پھر ہمارے شیخ کامل جب تک بیٹھے ہیں وہ بیٹھے نہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، ہمارے شیخ کامل جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہاں وہ اپنی دستار بچھاتا چلا جائے، لیکن ہمارے شیخ کہیں کہ یہ کرو اور وہ کہے یہ میں نہیں کرتا، تو آپ اس کو باادب کہیں گے یا بے ادب کہیں گے؟ اس کا یہ سارا جو کام ہے نا یہ مکر کہلائے گا، پھر کہلائے گا یہ تو ڈرامہ کر رہا تھا، یہ تو سب جو ہے وہ ڈرامے کر رہا تھا۔ سارے کام اس طرح کے کیے، جب ہمارے شیخ نے کچھ کرنے کا کہا تو وہ کیا نہیں۔ ادب کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ حکم مانو، الامر فوق الادب، ادب کا پہلا تقاضا تو حکم ماننا ہے۔ ویسے جو کچھ کر رہا تھا وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا آپ کی نظر۔ آپ نے ڈرامے باز ہے، ڈرامے کرتا ہے، جب بات ماننے کی باری آئی تو بھاگ گیا۔